نماز فجر کے بعد یہ ایک سورت پڑھنے والا 3 دن میں کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ یہ وظیفہ بڑی مشکل سے ملا ہے، بالکل سچا وظیفہ ہے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، آج جس خاص تسبیح کا عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اللہ پاک کا ایک بہت مبارک نام اور ایک بہت ہی پیاری صورت ہے، اور فجر کے بعد جب کوئی میرا بھائی یا میری بہن اس تسبیح کو پڑھ لے گا اور 3 دن تک یہ عمل مسلسل کر لے گا، یعنی بغیر کسی دن کا ناغہ کیے ہوئے، یعنی کہ کوئی ناغہ نہیں کرنا، اور مستقل مزاجی سے 3 دن میں اگر آپ کو 300 کروڑ بھی چاہیے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ یہ وظیفہ ہمیں بڑی محنت اور مشکل سے ملا ہے، اور مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے کہ آپ کو ہر چیز ملے گی۔ یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے اور بڑا ہی خاص عمل ہے۔ ناظرین اکرام، جو بندہ اللہ پاک سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرماتا ہے، اللہ پاک اس کو عطا کر دیتا ہے کہ اس کو پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ یہ بات تو سب جانتے ہی ہیں کہ اس دنیا کی محبت اور اس دنیا کے لوگ، رشتہ دار، دوست، احباب، یہ کچھ بھی نہیں۔ اگر ہمارا رشتہ اللہ پاک سے مضبوط تر ہو جائے تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں خود بخود ہی ہمارے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی ساری مخلوق بھی اس بندے سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ یہ صرف اللہ سے محبت کرنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ اگر بندہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے محبت کرتا ہے تو وہ مخلوق اس سے ہمیشہ دھوکہ ہی کرتی ہے۔ پھر وہ مخلوق سے گلے شکوے بھی کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، اس بندے نے میرے ساتھ زیادتی کر دی ہے، فلاں بندے نے یہ کر دیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو بھائی اور بہنوں، ہمیشہ اللہ سے ہی محبت کرو، ساری دنیا انشاءاللہ آپ کی ہو جائے گی، ہر چیز آپ کی ہو جائے گی، اور کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو بھی برا مت سمجھو، اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھو۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمندر کی طرف جاؤ، وہاں 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوری حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے سمندر کی جانب چل دیے۔ ساحل پر سکون تھا، بہت دور سے ایک کشتی آتی ہوئی دکھائی دی جو آہستہ آہستہ ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ کنارے سے کچھ ہی فاصلے پر تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی، اے کشتی والو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، ہوشیار رہنا۔ انہوں نے جواب دیا، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کی کوئی ٹال نہیں سکتا، ہم تو اس کے بندے ہیں جو حکم الہی کے پابند ہیں۔ کشتی والے ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک موج اٹھی اور کشتی ڈولنے لگی۔ سوار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے، اتنے میں ایک اور زبردست موج آئی اور کشتی کو اپنے ساتھ بہا کر سمندر کی تہہ میں لے گئی۔ تھوڑی دیر میں ایک اور کشتی نظر آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھی خبردار کیا اور کہا کہ ذرا محتاط رہنا۔ انہوں نے بھی پہلے والوں کی طرح جواب دیا کہ جو کچھ ہونا ہے ہو کر رہے گا۔ کشتی والے کو کنارے کی طرف لاتے رہے اور وہ کشتی کو کنارے کی طرف لاتے رہے، یہاں تک کہ ساحل کے قریب آتے آتے یہ کشتی بھی ڈوب گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی حکمت کے بارے میں سوچنے میں مصروف تھے کہ انہیں ایک تیسری کشتی آتی دکھائی دی۔ آپ نے حسب ثاقب اس کشتی والوں کو بھی نصیحت کی کہ دیکھو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس طرح محتاط ہو کر آنا۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ اے اللہ کے نبی، جس طرح آپ سچے ہیں اسی طرح اللہ کا حکم بھی اٹل ہے، اس سے کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن اللہ کی رحمت بھی تو ہے، ہم اس کی رحمت سے کیوں مایوس ہوں؟ لہٰذا ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے آ رہے ہیں، اور وہ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں ضرور امن و سلامتی کے کنارے پر پہنچا دے گا۔ کشتی والوں کا یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب کشتی بحفاظت کنارے پر آئی تو اللہ کے نبی سوچنے لگے کہ اللہ نے 3 کشتیاں ڈوبنے کا فرمایا تھا، 2 ڈوب گئیں، لیکن تیسری سلامتی کے ساتھ کنارے پر آ گئی، یہ کیسے بچ گئی؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے موسیٰ، آپ نے سنا نہیں کہ تیسری کشتی والوں نے کیا کہا؟
انہوں نے میرے حکم کو تسلیم کیا تھا، میری رحمت کو آواز دی تھی، اس پر پورا توکل اور بھروسہ بھی کیا تھا، تو اس لیے یہ کشتی میرے رحمت کی طفیل بچ گئی، کیونکہ جو میری رحمت کے دروازے پر آ کر صدا دیتا ہے میں اسے نا امید نہیں کرتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو عرش پر لکھ دیا میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ انسان نے کہا کہ میں ان دکھ تکلیف اور مصیبتوں سے بہت تھک چکا ہوں، تو انسان کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ زمر کی آیت نمبر 53 میں فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ناظرین کرام، کسی بھی انسان کو اپنے سے کمتر یا حقیر نہ سمجھو، کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے اور ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے۔ ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خوبی یا صلاحیت ضرور ہوتی ہے جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ کسی کو بھی اپنے سے کمزور یا کمتر مت سمجھو۔ اور دوسری چیز جو میں نے بتائی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، بس تو بھی اس سے محبت کر۔ تو جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، بس تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے بعد زمین والوں کے دلوں میں وہ مقبول کر دیا جاتا ہے۔ اور جب اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کسی آدمی سے ناراض ہوتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے ناراض ہوں یا بغض رکھتا ہوں، بس تم بھی اس سے بغض رکھو، پھر وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ پھر آسمانوں میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے بغض رکھتا ہے تو تم بھی اس سے بغض رکھو، وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ اس کے بعد زمین والوں میں اس کی دشمنی جنم لیتی ہے، یعنی زمین میں بھی اللہ کے جو نیک بندے یا فرشتے ہیں وہ اس کے دشمن ہی رہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اللہ سے محبت کرو گے تو دنیا آپ کے لیے آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائے گی۔ آپ کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، رنج و غم ہیں، وہ سب انشاءاللہ دور ہو جائیں گے، اور پھر آپ کو قدم قدم پر اللہ پاک نوازتا رہے گا۔ آپ کی جیسی بھی مشکل ہوگی ہر مشکل حل ہوگی، پھر آنے والی مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، آپ وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ عمل کون سا ہے؟ یہ خاص وظیفہ کون سا ہے؟ اس کو کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اسے کس وقت اور کتنی بار کرنا ہے؟ یہ ایک دولت مند بننے کی ایک تسبیح کا راز ہے۔ پورے یقین اور اعتماد سے پڑھ لینا، انشاءاللہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ہر مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ پوری زندگی میں مختلف طرح کی پریشانیوں سے واسطہ رہتا ہے، انسان کو مختلف طرح کی آزمائشوں سے واسطہ رہتا ہے۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہی رہتا ہے۔ تو بس آپ لوگوں نے صبر و شکر کرنا ہے اور ہمیشہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جتنا آپ صبر کرو گے اللہ پاک آپ کو اتنا ہی زیادہ اور بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی چھپی ہوتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا میں ہر طرح کی ٹھوکریں لگتی ہیں، ان کو غربت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات بھی آتی ہیں، یہاں تک کہ کچھ تو بھکاری اور فقیر بن جاتے ہیں۔ لیکن پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ اپنا فضل و کرم نازل فرماتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ پاک ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، دنیا جہان کے سارے خزانے آپ ہی کے پاس ہیں، آپ کے خزانوں میں تو کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہے۔ میرے اللہ، جتنے بھی لوگ دنیا میں پریشان حال ہیں یا تنگ دست ہیں، طرح طرح کی مشکلات اور مصائب میں گھرے ہوئے ہیں، میرے اللہ ان کی مشکلات کو ختم فرما دے اور ان کو شاد و آباد کر، آمین۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد آپ نے اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے
اپنی اسی جگہ پر تسبیح کو ہاتھوں میں لے لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اول اور آخر 7 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی دوہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ شروع میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے، درود پاک پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ یا سمیع یا سمیع یا سمیع پڑھنا ہے۔ 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوسری مرتبہ یا واسع یا واسع یا واسع پڑھنا ہے۔ 101 مرتبہ آپ کو یا واسع پڑھنا ہے۔ یا واسع کا مطلب ہے وسعت دینے والا۔ یہ 2 تسبیحات اللہ پاک کے ان مبارک ناموں کی پڑھ لینی ہے۔ پھر 160 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ مال و دولت میں خوب اضافہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ اللہ پاک اس کو بہت زیادہ رزق اور مال و دولت عطا کر دے گا، اس کی مشکلات کو ختم فرما دے گا اور اس کے رزق میں، اس کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اس کی دولت میں اضافہ ہوگا۔ اس کے مشکل سے مشکل کاموں میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اس کی جو دلی حاجات ہوں گی سب پوری ہوں گی۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کئی خواہشات ہوتی ہیں جن کا وہ کسی سے بھی کبھی ذکر و اذکار نہیں کر پاتا۔ کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو آپ زمانے کے سامنے، معاشرے کے سامنے بیان کرو گے تو وہ سب آپ کا مذاق بناتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، جس طرح کے بھی حالات ہوں گے اپنے اللہ کو ہی بتایا کرو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی اسے بندے کا مانگنا اور ہاتھ پھیلانا بہت پسند ہے۔ اس لیے اپنے اللہ سے مانگا کرو، اللہ سے ہر چیز میں مدد طلب کیا کرو۔ اللہ پاک بڑا غفور الرحیم ہے اور وہ عطا کرنے والی واحد ذات ہے۔ رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے کبھی پریشان نہ ہوا کرو۔ اللہ پاک ایسے ایسے غیبی وسائل پیدا فرمائے گا جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہ ہوں گے۔ وہاں سے آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، رزق میں اضافہ ہوگا، زندگی بھی بدل جائے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آج 1/3 قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ گھر سے تشریف لائے اور سورۃ قل ھو اللہ احد تلاوت فرمائی، پھر گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ میں باتیں ہونے لگیں تو کہ وعدہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تھا کہ 1/3 قرآن سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی نازل ہوگی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تشریف لائے اور فرمایا، میں نے تم سے 1/3 قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک انصاری مسجد قباء کے امام تھے۔ ان کی عادت تھی الحمد ختم کرنے کے بعد پھر اس سورت کو پڑھتے تھے، پھر جون سے سورت پڑھنی ہوتی یا جہاں سے چاہتے قرآن پڑھتے۔ ایک دن لوگوں نے کہا کہ آپ اس سورت کو پڑھتے ہیں پھر دوسری سورت ملاتے ہیں، یا تو آپ صرف اسی کو پڑھیے یا چھوڑ دیجئے، دوسری سورت ہی پڑھا کیجئے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں جس طرح کرتا ہوں کرتا رہوں گا، تم چاہو تو مجھے امام رکھو، کہو تو میں تمہاری امامت چھوڑ دوں۔ اب انہیں یہ بات بھاری پڑی، جانتے تھے کہ ان سب میں زیادہ افضل ہے ان کی موجودگی میں دوسرے کا نماز پڑھانا بھی انہیں گوارا نہ ہو سکا۔ ایک دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو ان لوگوں نے آپ سے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام صاحب سے کہا، تم کیوں اپنے ساتھیوں کی بات نہیں مانتے اور ہر رکعت میں اس سورت کو کیوں پڑھتے ہو؟ وہ کہنے لگے، یا رسول کریم، مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ ترمذی اور مسند احمد کی حدیث میں ہے، ایک شخص نے آپ سے کہا
کہ میں اس صورت سے بہت محبت رکھتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اس کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا، گویا کہ وہ اس سے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کی ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت مثل تہائی قرآن کے برابر ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ میرے پیارے اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں، روزگار میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے تو خود دینا آتا ہے، میرے اللہ ہمیں بغیر مانگے سب کچھ عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی کسی بھی طرح کی غلطی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدقے معاف فرمائے، اور ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔